کمپنی کے ظلم و ستم کا شکار کرکٹ بھی بن چکی اور یہ پہلے لوگوں سے ان سے سیاسی پیار چھین چکے ہیں، اب ان کی دوسری محبت کرکٹ بھی لے گئے۔ کرکٹ کی کیمپین اپنی ذاتی انا کے لیے جو انہوں نے عمران خان کو مائنس کیا، اس کا نتیجہ دنیا میں کیا نکلا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نگران سیٹ اپ کو بھی ابھی کتنا عرصہ چلائیں گے، الیکشن کو کس طرح ملتوی کریں گے، بلوچستان ماڈل یا مصر ماڈل منصوبہ کیا ہے، یہ تفصیلات آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس پہ ذرا پوری ویڈیو کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ تحریک انصاف کا مستقبل روشن ہے، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں۔ جس جماعت کے 14 سالہ ارسلان سے لے کے 10 سالہ آکاش تک قربانیاں دیں، ایسی جماعت ختم کرنا ناممکن ہو چکا ہے اور یہ کمپنی جان چکی ہے۔ لیکن عمران خان کے کیسے سے شروع کرتا ہوں۔ جھوٹے مقدمات آپ کو پتہ ہے عمران خان پہ 9 مئی کے 6 درخواستیں ضمانت تھی، ایک بشرا بی بی کی تھی۔ لوگ ابھی یہاں سوال پوچھیں گے کہ 9 مئی کے واقعات سے بشرا بی بی کا کیا تعلق، انہیں کس وجہ سے شامل تفتیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ ابھی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی کی خبر، بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کو ملنے اٹک جیل میں جو لیگل ٹیم ہے اور فیملی جا رہی ہے، پاور آف اٹرنی اور دیگر کئی اور کیسز ان کی ہدایات ہیں اور کچھ درخواستیں بھی عمران خان کی لگی ہیں۔ دہشت گردی کی جو عدالت تھی اس میں 3 ضمانتیں انہوں نے خارج کی، وہی معاملہ وہی سلسلہ جو پچھلے 10 کیسز میں آپ کو پتہ ہے عمران خان کی ضمانت منسوخ کی گئی اور ہونا تو یہ چاہیے تھا، عمران خان کو ریلیف ملنی چاہیے تھی۔ اس حوالے سے جو فیصلہ ہے معطلی کا فیصلہ، اسے بھی دیکھیں انہوں نے کس طرح جج عامر فاروق نے لٹکایا ہوا ہے۔ کل سے ان کے کمپنی کے جو پالتو لفافے ہیں وہ بھی صدر کے آرٹیکل 45 پر بھی چیخے مارے گا، معاف کرنے والا معاملہ۔ اور میں دیکھ رہا تھا شیخ مجیب کی ایک کتاب بڑی زبردست تھی، لیکن مجھے وہ ظلم کہیں نظر نہیں آیا جو جس طرح عمران خان پہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کیس معطل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس، دوسرے کیسز میں ضمانتیں منسوخ کریں۔ آپ دیکھیں اٹک جیل میں جن قیدیوں نے عمران خان کے لیے نعرے لگائے، 90 کے قریب قیدی، انہیں بھی اٹھا کے منتقل کیا، اب ان پر سزا تشدد بھی ہوگا۔ مطلب یہ معاملہ ایسا ہے، نگران وزیر اعظم آتا گیا، پنجاب میں کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، حسان نیازی گرفتاری ہوئی، پھر فوجی عدالتوں کے معاملے سے جو منصوبہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا۔ یہ نگران حکومت کو لائے بڑے سوچ سمجھ کے ہیں اور یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا، یہ دنیا کے ان تمام ممالک میں جہاں معدنی وسائل ہیں، بلوچستان کوئلہ، سلفر، کرومائٹ ہے، چونا ہے، پتھر ہے، اس کے علاوہ تیل کے ذخائر ہیں، سونے تانبے کی بڑی تعداد میں معدنیات ہیں۔ یہ آپ ذرا جا کے چیک کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ امریکہ ایک طرف دنیا کی بڑی طاقت، اسے روکنا ہے معیشت میں، اس پورے خطے کو پاکستان کو کالونی بنانا ہے امریکہ کی، یہ سادے الفاظ میں نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا۔ نگران حکومت جس طرح لائے گی، دیکھیں آپ اس کی ذرا انفارمیشن، عارف علوی کی مدت صدارت ختم ہوگی تو قائم مقام صدر بنے گا صادق سنجرانی جو سینٹ کا چیئرمین۔ یہ کہاں سے ہے؟ بلوچستان کے ضلع چاغی سے۔ اس کے بعد اگلے مہینے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بندیال ریٹائر جب ہوگا، کون چیف جسٹس بنے گا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ بلوچستان کے ضلع پشین سے ہے۔ پھر جو موجودہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، یہ کہاں سے ہے؟ بلوچستان سے ہے۔ اور بلوچستان کے پاس کیا ہے؟ 30 کھرب ڈالر کے ذخائر، تمام صوبوں میں سب سے زیادہ پسماندگی، اور تینوں بڑے عہدے، تینوں اپنے بندے، تینوں کا تعلق بلوچستان سے، تینوں عمران خان کے دشمن، تینوں کمپنی کی یہاں نگرانی میں امریکہ کی کالونی بنانے پر تیار۔ اسی لیے کہ لمبے عرصے سے ایسے لوگ لائے جن کی کوئی سیاسی تاریخ نہیں، صرف پیچھے طاقتور لوگ۔ بلوچستان میں یا تو دیکھیں اسلامی جماعتیں وہاں یا قومیت اور صوبائی کے حساب سے جو ہے وہ۔ اب انوار الحق صاحب کی اگر آپ تعلیم دیکھیں کہ انہوں نے پڑھا کہاں سے ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ سارے کہ ان کا ذہن کہاں سے بنا۔ پھر جو وائس آف بلوچستان کے حوالے سے جو بلاگ کرتے تھے اس کو آپ ذرا پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ قومی اتفاق رائے کی حکومت بنا کے سعودی عرب کو ریکوٹک بیچیں گے اور باقی جو تمام ذخائر ہیں وہ بھی اونے پونے داموں میں نکال کے اپنی 7 نسلوں کا مال بنا جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں بیچنے کا کچھ رہا نہیں سوائے بلوچستان میں جو اور وزیرستان والی سائڈ میں۔ تو یہ جو 5 ممالک کی لیکن جو پراکسی چل رہی ہے وہ بھی انہی وسائل کے لیے، یہ بڑا خطرناک کھیل ہے، اللہ پاکستان کو اسے محفوظ کرے۔ یہ جو نگران لگے آپ صرف دیکھیں یہ ہیں کون، اس کے بعد نیچے وزیر اعلیٰ کون آ رہا ہے۔ نگران جسٹس ریٹائر مقبول باقر انہوں نے لگایا، وہاں جو آصف علی زرداری کے آپ کو پتہ ہے پلاٹس کا زمین الاٹیں کرواتا، اس کو وہاں جرائم پیشہ لوگوں پر مشتمل پہلے بھی حکومت تھی ابھی بھی۔ اب ادھر بلوچستان میں علی حسن زہری جو ہے وہ نواب شاہ میں 3000 ایکڑ زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، قبضہ مافیا، اور اس کی بھی ایک پوری ہسٹری۔ پھر وزیر داخلہ شعیب سڈل پروفیشنل ہے، کام میں وہ بندہ ٹھیک ہے، لیکن میر مرتضیٰ کے قتل میں ملوث تھا، پیپلز پارٹی نے اسے باقاعدہ ایک عہدے سے، نایاب عہدے سے نوازا گیا تھا۔ اب یہ لوگ حفیظ شیخ کو نہیں لگا رہے تو چیئرمین حبیب بینک سلطان علی علانہ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاکہ سارے سہولت کار اکٹھے ہوں۔ دوسرا ان کا بڑا منصوبہ جو نے مصر ماڈل، جیسے جنرل عبد الفتاح سیسی نے وہاں محمد مرسی جو مصر کا سب سے مشہور و مقبول رہنما تھا اسے عہدے سے ہٹایا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا تحریر اسکوائر جب سیاسی میدان پوری دنیا میں مشہور ہوا، سینکڑوں کی تعداد میں احتجاج کرنے والے مصر کی فوج نے مار دیے وہاں۔ پھر مرسی کے ساتھ وہ الگ کہانی ہے، لیکن مصر کے ساتھ جو ہوا وہ ایک اس سے بھی بڑی الگ کہانی ہے۔ مصر کے آج معاشی حالات آپ دیکھیں، عبد الفتاح سیسی نے قیمتی وسائل سارے بیچ دیے اور تباہ و برباد کر دیے، ایک نیا شہر بنانے کی کوشش کر رہا تھا
اور جو وہاں اس نے تباہی کی پیسوں کی وہ ایک الگ کہانی ہے وہ بھی۔ اب مصر میں فوج کے جو ادارے ہیں سارے کے سارے ٹھیکے ٹینڈر ان کو ملتے ہیں، پراپرٹی سے لے کے کھانے پینے کی اشیاء سب کچھ، اور براہ راست اس میں ریاست شامل ہے۔ اب وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے تک پہنچ چکے ہیں۔ جنرل عبد الفتاح سیسی کھڑا ہوا ہے ان کے ساتھ کہ جی جمہوریت کے ساتھ دشمنی کر کے، جس طرح پاکستان میں یوکرین کو ہتھیار مہیا کیے، پہلے پرانا گولہ بارود، اب باقاعدہ طور پر نیا اسلحہ ان کے لیے بن رہا ہے، تو کھڑے وہ بھی کہاں ہیں؟ جمہوریت کے ساتھ۔ تو یہ لوگ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ یا تو بلوچستان ماڈل یا مصر ماڈل سامنے رکھ کے باقاعدہ طور پر امریکہ کی کالونی اور چین کو روک لیں۔ دیکھیں ابھی عمران خان کہتا ہے میری جان خطرے میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا جھکتے